الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمثیلات قرآنی کا آج 13 پارٹ لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں۔ تو آج بھی ہم قرآن مجید کی مختلف تمثیلات کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، زندگیوں میں کبھی انسانوں کی غور کر کے دیکھا جائے تو انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور پوری عمر گزار دیتا ہے، لیکن اس کو علم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے اور اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے۔ بعض لوگ اپنے مقصد زندگی سے واقف ہوتے ہیں مگر دنیا کی رنگینیوں اور ہمہ غمی میں ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ اصل مقصد پس پش ڈال دیتے ہیں۔ سامعین کرام، اس دنیا کے اندر جو انسانوں کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی بنا پر یہ دنیا گناہوں سے اٹی ہوئی نظر آتی ہے اور ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ان کے سلسلے میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ مسائل اور مشکلات سے گھبرا کر حق و صداقت کی راہ کو چھوڑ دینے والے ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس مقاصد سے اصل جو مقصد ہے وہ ان کا فوت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ گمنام انداز میں زندگی بسر کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اسٹڈی کر کے دیکھا جائے تو لوگ شیطان کی جال میں پھنس کر اپنے آپ کو باطل کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ راہ کو گم کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگوں کا اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو بعض اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی دلی رغبت ہوتی ہے، ان کی نیتیں ہوتی ہیں، مگر افسوس صد افسوس ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے اپنی اصلاح کریں اور اس کے لیے کیا ذرائع تلاش کریں، اور مختلف وجوہ سے انسانی حق سے بھٹک کر گمراہیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہیں لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ چاہتے تو بہت کچھ ہیں مگر ان کو صحیح راہ دکھانے والے لوگ نہیں میسر آتے، ان تک پہنچنے والے لوگوں کی رسائی نہیں ہو پاتی، اور اسی وجہ سے یا تو وہ خود شرم کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے وہ جاتے نہیں ہیں اور معلومات حاصل کرتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے اپنے مقصد عظیم سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور رہ گئے وہ لوگ جن کو یہ تمام معلومات ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں دائی حق بنا کر ان کو زبانوں میں طاقت عطا فرمائی ہے، قلموں میں طاقت عطا فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ایک جت ہو کر وہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر کا موقع فراہم کرتے ہیں، مگر ان لوگوں تک رسائی کے وہ موقع فراہم نہیں ہوتے، اسی وجہ سے وہ لوگ گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو ایسے اس میں ہم لوگوں کو اس سلسلے میں کام کرنا وقت کی شدید ضرورت ہے۔ سامعین کرام، مختلف وجوہ کی بنا سے پر انسان حق سے بھٹک کر گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے رب اور مالک سے بہت دور ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچانے کے لیے نہ صرف نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا ہے بلکہ کتابیں بھی مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف قوموں میں اللہ رب العالمین نے اتاری ہیں۔ ان میں قرآن مجید کا جہاں میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، یہ وہ قرآن مجید ہے جو اس آسمانی الہامی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جو تا قیامت پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت بنا کر رکھ دی گئی ہے۔ قرآن مجید انسانوں کو ہر پہلو سے رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس میں بہتر سے بہتر طریقے سے انسانوں کو صحیح راہ کی طرف گامزن ہونے والی راہوں کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بہترین انداز میں اس میں سمجھانے کا سلیقہ اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو رہنمائی عطا کرنے کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ سامعین کرام، قرآنی آیات و مضامین کا موضوعاتی طور پر اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو ایک بڑی تعداد آیتوں کی ہمیں ایسے قرآن مجید میں ملے گی جس میں انسان سے ہی بحث کیا گیا ہے، کیونکہ اس قرآن مجید میں جو مخاطب ہے وہ انسان ہی ہے اور انسان ہی سے اس میں بہت ساری آیتیں مخاطب ہوتی ہیں۔ انسان کی حقیقت، اس کی زندگی، مقصد زندگی، اس کی تخلیقی و نوحی خصوصیات اور امتیازات، حتیٰ کہ اس کے بعض کمزوریوں کا بھی تذکرہ اس قرآن مجید میں ملتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ دلا کر کہیں مثالوں کے ذریعے سے اور کہیں بیتی قصص الانبیاء، یعنی انبیاء کرام کی وہ تمام قومیں جن
جنہوں نے اس راہ پہ چلنے سے جو انکار کیا تھا اور جو لوگ مان کر اس پر عمل کیے تھے، ان تمام کی چیزوں کا یہاں مطلب جو ہے اظہار ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح رہنمائی عطا کرنے کی اسباب اور ذرائع اور مطلب جو ہے احکامات اس میں نزول کیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، انسان کے بارے میں ان تمام آیات سے جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں، اس سے مختلف پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ ذرا قرآن مجید کے آیتوں کو الٹ پھیر کر اس میں سیر کر کے دیکھا جائے تو اس میں مجھے اور آپ کو سورہ دہر آیت نمبر 1 میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے یوں کہتا ہے، کیا انسان لامتاہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی؟ یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے مطلب جو ہے ذرا اس نطفے پر مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے غور کر کے یا مطلب تصورات میں اس کو سمو کر دیکھیے، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کی مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے وہ قابل ذکر مطلب جو ہے چیز تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے جو ہے اس کے ذریعے سے اسے لوتھڑے میں تبدیل کرنا، اس کے ذریعے سے اس کے نقص سے اسے تیار کرنا، اس کے بعد اسے کڑیل نوجوان کی شکل میں اس دنیا میں مطلب جو ہے اسے اوپر اٹھانا، یہ تمام مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری حیثیت پہلے کچھ بھی نہیں تھی، کیا مطلب جو ہے تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ انسان کے سلسلے میں اسی سلسلے میں اسے سمجھانے کے لیے سورہ سجدہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ اسے سمجھاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، پھر اس کو نقص سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا۔ انسان کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہے، یعنی واضح قرآن مجید کی آیات کا سیر مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقصد عظیم کیا ہے، اسے اس دنیا میں کیوں وارد کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ قیامہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا وہ مطلب جو ہے بنداس یہاں پہ اسی طرح مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا کہ اسے نہ کوئی پکڑ ہے، نہ اچھے کام کی کوئی مطلب رہنمائی ہے، نہ اچھے کام کی کوئی تلقین ہے، نہ اچھے کام کے لیے اسے کوئی ابھارا گیا ہے، اور نہ اس سلسلے میں مطلب جو ہے کوئی اس کا ٹیسٹنگ ہے، بلکہ مطلب جو ہے وہ چاہے اچھے کام کرے، چاہے وہ برے کام کرے، چاہے مطلب جو ہے اپنے من پسندیدہ کام کرے، اسے مطلب جو ہے یوں ہی مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا؟ کیا یہ وہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے؟ قرآن مجید یہی مطلب جو ہے بار بار سوالات میرے اور آپ سے کرتا ہے، بار بار مطلب جو ہے قرآن مجید کا پورا مرکز اسی کے جو گرد جو گھومتا ہے وہ اسی میں مطلب جو ہے گھومتا ہے کہ کیا تم یوں ہی محمل مطلب انداز میں، یعنی مطلب جو ہے بیکاری کے ساتھ تمہیں یہاں پہ مطلب چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری پکڑ ہے۔ اسی وجہ سے تو سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے ہمارا مقصد عظیم، ہمارا تخلیق کیا جانے والا مقصد ہمارے ہاتھوں میں یوں تھما دیا۔ ہم نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو واضح انداز میں، کھلے انداز میں بتا دیا کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کے تابع اطاعت ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا ہے، اس سے ایک مطلب جو ہے قدم بھی نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے، اس لیے کہ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اسی غرض کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی کے خاطر مطلب جو ہے تقویٰ کرنا میرا اور آپ کا حق اور تقاضا بنتا ہے کہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رہ گئے وہ لوگ جو انسانوں کو مطلب جو ہے آزادی اختیار جو دیا گیا ہے، اس کی بنا پر سب سے بڑی مطلب جو ہے ٹیسٹنگ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان اس مطلب جو ہے جو اسے آزادی اختیار دیا گیا ہے، اس کو وہ استعمال کرتے ہوئے کبھی شیطان کی طرف جھک جاتا ہے اور کبھی مطلب جو ہے اللہ کی طرف آتا ہے، اسی وجہ سے وہ کبھی گمراہ ہو جاتا ہے اور کبھی سیدھے راستے کی طرف آتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے سلسلے میں بار بار مطلب جو ہے جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو جو بندے پسند ہیں وہ یہی قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید انسانوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے، بھول جائیں تو مطلب جو ہے راہ کو مطلب جو ہے سیدھی کر دیتی ہے، اگر بھٹک گئے ہیں تو سیدھا لے آ کر پھر صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، قرآن مجید انسانوں کے لیے روڈ میپ ہے۔ وہ کون سا روڈ میپ؟ وہ وہی روڈ میپ جو مطلب جو ہے کال کوٹری یعنی ہماری قبر کی اس مطلب جو ہے کیڑے مکوڑوں والی جگہ سے لے کر ہم لوگوں کو نکال کر مطلب جو ہے اس طرف لے جاتی ہے جہاں اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ اہم ترین چیز ہے جس کا مقصد لے کر اللہ رب العالمین قرآن
قرآن مجید کو ہمارے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ دہر آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ سامعین اکرام، اتنی بہترین باتیں ہیں جو قرآن مجید مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے جو ہے بار بار کئی اچھے بہترین انداز میں پیش کرتا ہے، مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ جو ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ اس مصداق میں ہم نے اس قرآن مجید کو ہم نے اٹھا کر رکھ دیا ہے، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اس پر تدبر نہیں کرتے، اس روڈ میپ کا استعمال نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی جو ہے اسٹیئرنگ کو سیدھی نہیں کرتے، صراط مستقیم پر چلنے والے جو ہے وہ تمام راہوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر معلومات نہ ہو تو ادھر ادھر جو ہے گھوم پھر کر جو ہے مختلف لوگوں سے اس کے سلسلے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ انسانی زندگی کا یہ حال ہے کہ دنیائی معاملات میں اگر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی تو وہ ہزاروں جگہ فون کالز بھی کر لیتا ہے، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، مختلف چیزوں کی معلومات کے لیے مطالعہ بھی کرتا ہے، مختلف اگر پڑھنے نہیں آتا تو جس کو پڑھنے آتا ہے ان تک رسائی کرتا ہے۔ یہ تمام مراحل دنیائی معاملات کے لیے تو ہیں، مگر وہ جو ہے روڈ یا وہ جو ہے راستہ یا وہ انعام یا وہ منزل جو میرے اور آپ سے گم جو ہے ایسی جو ہے منزل ہے جس کو جو ہے بھٹکتے ہوئے کبھی جو ہے گمنام راہوں میں کبھی بھی گم ہو سکتے ہیں، ایسے راہوں میں تلاش کرنا اور اس سلسلے میں معلومات لینا اور اس سلسلے میں گامزن ہونے کے لیے جو ہے پڑھنا، اس سلسلے میں انسان غفلت کا شکار ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ان آیت میں واضح طور پہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں جہاں جو ہے تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اب تمہارا جو ہے جو مقصد ہے وہ ایک میعاد مدت ہے، اس میعاد مدت میں تمہارا امتحان ہوگا، اور اسی کے لیے ہم نے تمہیں دیکھنے اور سننے والا بنایا ہے۔ یہ جو آنکھیں عطا کی گئی ہیں، یہ جو کان عطا کیے گئے ہیں، یہ کان اور آنکھیں دراصل میرے اور آپ کے لیے اس امتحان میں جو ہے ایک سپلیمنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پہنچا کر اس کے لیے آسانی کے ساتھ اس میں لکھا جا سکے۔ اس کے لیے مجھے اس کا استعمال کرنا ہے، مگر غلط روی کے ساتھ جو ہے اس کا استعمال میری اور آپ کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ تو آئیے ان جو ہے آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر، مقصد عظیم کو جو ہے اپنے سامنے رکھ کر، آئیے جو ہے آج ہم جو ہے ان چند جو بقیہ رہ گئی ہیں ان تمثیلات کی طرف گفتگو کا آغاز کریں جہاں اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے راہوں کو کھول کر بہتر انداز میں بہتر طریقے سے بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین کرام، جہاں سورہ روم کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ روم کو آپ نے کبھی سماعت قرآن کے ساتھ مکمل کر لیا ہوگا یا پھر ابھی مکمل کر رہے ہوں گے، کبھی اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس پہ ذرا غور کر کے دیکھیے، جہاں جو ہے رکوع نمبر 2 کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین نے اس کو جو ہے بہترین پیرائے میں پورے ایک رکوع کے اندر بہترین انداز میں مثالیں در مثالیں اس میں جو ہے ایک ساتھ جو ہے کئی طریقے سے اسے سمجھانے کا انداز اپنایا ہوا ہے۔ آئیے اس کا آغاز کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ روم آیت نمبر 20 میں جو ہے بات کا آغاز یوں کرتا ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ سامعین کرام، نشانیاں ہی نشانیاں اس سورہ روم کے اس رکوع کے اختتام تک اللہ رب العالمین نے نشانیاں بیان کی ہیں، جو ایک طرف جو ہے سلسلہ کلام جو ہے انسان کو مخاطب ہونا، دلالت کو پیش کرنا اور مختلف انداز میں انسانوں کو اس خالق کی طرف متوجہ ہونے اور اسے تدبر کرنے اور اس پر جو ہے غور و فکر کرنے والی ایک بہترین تقریر کے ساتھ اس میں اس کی شروعات ہوئی کہ اس کی نشانیوں میں سے جو ہے اس کا اس طرح کہہ کر اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے گئے۔ سامعین کرام، یہاں انسان کا مایہ تخلیق اس کے سوا کیا ہے کہ انسانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ کچھ بھی چیز نہیں تھی، اس کا کچھ بھی وجود نہیں تھا، مگر اللہ رب العالمین نے اسے ایک انسان کی شکل میں اس دنیا میں لایا۔ انسانوں کی جو ہے تخلیق کا اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو اس میں چند بے جان مادے ہیں جو زمین میں پائے جاتے ہیں، مثلاً کچھ کاربن ہے، کچھ کیلشیم ہے، کچھ سوڈیم ہے اور ایسے ہی چند اور عناصر ہیں۔ ان کو ترتیب دے کر وہ حیرت انگیز ہستی انسان کی شکل میں اس دنیا میں کھڑی کر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کو جلدی سے سمجھ جائیں گے، جو لوگ جو ہے نہیں ہیں تو ان کو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نطفے سے پیدا کیا وہ کچھ حقیقت تھی نہیں، مگر اللہ رب العالمین نے انہیں کس طرح سے جو ہے اس مرکب کو جمع
کیا، پھر اس کے بعد اسے تخلیق بنائی اور اس طرح اسے کڑی نوجوان کی شکل میں اس دنیا میں لے آیا۔ اس کا نام ہم نے انسان کے نام سے اسے مخاطب کیا گیا ہے۔ ان کے اندر احساسات ہیں، اس انسان کے اندر جذبات ہیں، اس کے اندر شعور مطلب جو ہے رکھا گیا ہے، اس کے اندر عقل رکھی گئی ہے، اس کے اندر تخیل کی مطلب جو ہے وہ تمام کیفیت رکھی گئی ہیں، اور عجیب قوتیں اس میں پیدا کر دی گئی ہیں جس کا وہ مجموعہ ہے۔ اور ان عناصر ترکیبی میں ہم تلاش مطلب جو ہے کر کے دیکھیں تو اس میں جا بجا مطلب جو ہے خوبیاں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر ترقی پر ترقی کرتا ہوا اور مختلف مراحل میں مختلف عروج پر پہنچتا ہوا مجھے اور آپ کو انسان نظر آتا ہے، جس کی بدولت کروڑوں اربوں انسان وہی ساخت وہی صلاحیتیں لیے ہوئے بے شمار موروثی اور بے حد و حساب انفرادی خصوصیات کے حامل نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہماری عقل یہ گواہی دیتی ہے کہ انتہائی حاکمانہ خلقت کے حکیم نے اس تخلیق کو مطلب جو ہے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے؟ کیا ہم بحالت ہوش و حواس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تخلیق انسان جیسا عظیم الشان منصوبہ جو بنایا گیا ہے اس کو عمل میں لانا اور زمین و آسمان کی بے حد و حساب قوتوں کو انسانی زندگی کے لیے سازگار کر دینا بہت سارے خداؤں کی فکری و تدبیر کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہمارا مطلب جو ہے دماغ ہم اپنی صحیح حالت میں ہوتا ہے جب ہم ایک گمان کرتے ہیں کہ جو خدا انسان کو خالص عدم سے وجود میں لایا ہے وہ اس زمین کو موت دینے کے بعد بھی دوبارہ ضرور مطلب جو ہے زندہ کرے گا اور ضرور اٹھائے گا؟ اس مطلب جو ہے اس سلسلے میں یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے تمہارا کچھ وجود ہی نہیں تھا، ہم نے تمہیں بہتر انداز میں تمہیں اٹھایا اور تمہاری خلقت کی، اور تمہارے ذریعے سے ہم نے اس زمین کو کس طرح سے ہم نے انسانوں کو پیدائشی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو ہے پیدا کرنے کا سلسلہ مطلب جو ہے کس طرح رکھا کہ ان کے اندر تمام قوتیں مطلب جو ہے پیدا کر دی گئی، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کی تخلیق کا بہترین سامان کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، آگے ہم بڑھ کے دیکھیں تو اللہ رب العالمین اسی سورہ روم ہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین بہتر انداز میں اس بات کو یوں سمجھاتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں دانش مندوں کے لیے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت پر غور و فکر کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو بات بہتر انداز میں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے یعنی یہ ہے کہ ہمارا وجود میں آنا، ایک اٹل ضابطے پر اس طرح قائم ہونا اور بے شمار قوتوں کا ان کے اندر انتہائی تناسب اور توازن کے ساتھ انسان کے اندر پیدا کرنا اپنے اندر اس بات کی بہت ساری نشانیاں رکھتا ہے کہ اسے پوری کائنات کو ایک خالق اور ایک ہی خالق نے وجود میں لایا ہے اور وہی اس عظیم الشان نظام کی تدبیر کر رہا ہے۔ اگر ایک سے زائد وہاں خدا پہ موجود ہوتے تو ہم دیکھتے کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے، وہاں جھگڑ پڑتے، اس بات کو مطلب جو ہے کوئی مطلب کاہلی کرتا اور اس وجہ سے وجود آنے میں کچھ گڑبڑ ہو جاتی۔ یہ ایسا مطلب جو ہے نظام ہے جو ایک ترتیب کے ساتھ وجود میں آ رہا ہے اور ایک ترتیب کے ساتھ مطلب جو ہے کارخانہ زندگی چل رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے جو اس تمام مطلب جو ہے دنیا کی اس مطلب جو ہے چیز کو چلا رہا ہے۔ اس سے یہ نشانی کھل کر میرے اور آپ کے سامنے غور و فکر کرنے والے دانش مند مطلب جو ہے جو انسان ہوں گے ان کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک طرف اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ ابتدائی قوت یعنی انرجی ہماری جو ہوتی ہے کہاں سے آئی ہے جس نے مادے کی شکل میں جو ہے اختیار کی ہے، پھر مادے کے یہ بہت سارے عناصر کیسے بنے، پھر ان عناصر کی اس قدر حاکمانہ ترتیب اتنی مطلب جو ہے حیرت انگیز مناسبت کے ساتھ یہ جو ہے مدہوش کن نظام عالم کیسے بن گیا، اور اب یہ نظام کروڑوں لاکھوں صدیوں سے کس طرح ایک مطلب جو ہے زبردست قانون فطرت کی بندش میں جکڑا ہوا مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہر غیر معتصر عقل اور اس نتیجے پر پہنچے گی کہ سب کچھ مطلب جو ہے کسی علیم و حکیم مطلب جو ہے آقا کی طرف سے ایک غالب ارادے کے بغیر محض وقت و اختلاف کے مطلب جو ہے اتفاق کی بدولت یہ دنیا میں وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ اس کا باقاعدہ ایک پلان ہے، اسی کے تحت تو یہ چلتا ہے۔ غور و فکر کرنے ہی سے انسانوں کو معلوم ہوگا، اور دوسری طرف ان آیت پر غور کریں گے تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا اگر یہ دیکھا جائے کہ زمین سے لے کر کائنات کے بعید ترین سیاروں تک یہاں سب ایک ہی طرح کے عناصر کے مرکب ہیں اور ایک ہی قانون فطرت میں اس کو کاربند مطلب جو ہے نظر آ رہے ہیں، تو ہر عقل جو ہر دھرم نہیں ہے بلا شبہ یہ تسلیم کرے گی کہ سب کچھ بہت سے آقاؤں کی خدائی کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی خدا ہے اور اس پوری کائنات
کا خالق رب کائنات ہے۔ سامعین اکرام اس طرح انسانوں کے عقائد میں مطلب جو ہے وہ صراط مستقیم مطلب جو ہے نصیب ہوگا، اسی کے نتیجے میں وہ توحید کی راہ ہے اس کو مطلب جو ہے جاننے اور مطلب جو ہے سیدھی کرنے میں انسانوں کو اسی سوچ و بچار کے نتیجے میں اس کے لیے آسانی سے آسانی ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے تو اس میں دوسری مطلب آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری اور تمہارے رنگوں کا بھی اختلاف ہے۔ کبھی مطلب جو ہے اس آیت پر غور کر کے دیکھیں، ہم نے کبھی اس طرح غور ہی نہیں کیا ہے، آئیے تھوڑی دیر اس پر غور کر کے دیکھیں کہ یہاں انسانوں کو جو پیدا کیا گیا ہے اس میں مطلب جو ہے انسان کی ذرا جو ہے اگر انسان نہیں تو صرف اپنی مطلب جو ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مطلب جو ہے جسم پر غور کر کے دیکھیں، نہ منہ نہ زبان کی ساخت میں کوئی فرق ہے، نہ جو ہے دماغ کی ساخت میں کسی انسان کی اس میں فرق ہے، مگر زمین کے مختلف خطوں میں ہم جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، پھر ایک ہی زبان بولنے والے علاقوں میں شہر شہر اور بستی بستی کی بولیاں مختلف مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، اور یہ کہ ہر انسان کا لہجہ اور تلفظ اور طرز گفتگو دوسرے سے مختلف نظر آتا ہے۔ اسی طرح تمام مادہ تخلیق اور تمام بناوٹ کا فارمولہ ایک ہی ہے، مگر ہمارے رنگ اس قدر مختلف ہیں کہ قوم اور قوم تو درکنار، ایک ماں باپ کے دو بچوں کا رنگ بھی ایک بالکل یکساں نہیں ہوتا۔ یہاں نمونے کے طور پر صرف دو ہی چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، لیکن اس رخ پر آگے بڑھ کر دیکھیں تو دنیا میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہر طرف جو ہمیں ہر تنوع یعنی ہر انسانی زندگی کی جو حالت ہے اس کا احاطہ اسی مطلب جو ہے مشکل میں ہو جائے گا۔ انسانی حیوان نباتات تمام اشیاء کی جن نوع کو بھی ہم لے لیں، ان کے افراد میں بنیادی مطلب جو ہے یکسانیت کے باوجود بے شمار اختلافات ہر انسان کے اندر پائے جاتی ہیں، حتیٰ کہ کسی نوع کا بھی مطلب جو ہے کوئی ایک فرد دوسرے سے بالکل مشابہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک درخت کے دو پتے بھی بالکل مطلب جو ہے ایک دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتے۔ یہ چیز مطلب جو ہے صاحب بتا رہی ہے یہ دنیا کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے جس میں خود کار مشینیں مطلب جو ہے چل رہی ہیں، کثیر پیداواری مطلب جو ہے اس کے طریقے پر ہر قسم کی اشیاء کا بس ایک ٹھپا یہ ہے جس سے مطلب جو ہے ڈھل ڈھل کر ایک ہی طرح کی چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ یہاں ایک ایسا زبردست کاریگر کام کر رہا ہے جو ہر چیز کو مطلب جو ہے پوری انفرادی توجہ کے ساتھ ایک نئے ڈیزائن، نئے نقش و نگار، نئے تناسب اور نئے اوصاف کے ساتھ اللہ رب العالمین انسان کو تخلیق دیتا ہے، اور اس کی بنائی بھی ہر چیز اپنی جگہ منفرد ہے۔ انسان کا مطلب جو ہے ذرا سا تجزیہ کر کے دیکھا جائے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہر ایک کی آنکھیں الگ ہیں، ہر ایک کے کان الگ ہیں، ہر ایک کی ناک الگ ہے، ہر ایک کی زبان الگ ہے، منہ کا مطلب جو ہے ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کی مطلب جو ہے بولنے کا لہجہ الگ ہے، ہر ایک کا مطلب جو ہے بدنی مطلب جو ہے اس کا سارا مطلب جو ہے اسٹرکچر ایک ہی طرح کا ہے، مگر مطلب جو ہے رنگوں کے اعتبار سے بھی ان میں مطلب جو ہے فرق محسوس ہوتا ہے۔ سامعین اکرام اس حیرت انگیز منظر کو جو انسان مطلب جو ہے جو شخص بھی آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ کبھی اس احمقانہ تصور میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک دفعہ اس کائنات کو چلا کر کہیں جا کر سو گیا ہے، وہ تصور نہیں کر سکتا۔ یہ تو اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ ہر وقت کاریگر تخلیق کرنے والا ہے وہ لگا ہوا ہے اور اپنے خلق کی ایک چیز انفرادی توجہ صرف کر رہا ہے۔ سامعین اکرام یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے انسانوں کے سوچنے کے انداز کو مطلب جو ہے بدل دینا چاہتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ لوگو تم ذرا غور و فکر کرو، توجہ کرو اور اس پر مطلب جو ہے ذرا نظر ثانی کرو، تمہارے اطراف میں مطلب جو ہے ذرا مطلب جو ہے غور فکر کر کے دیکھو تو پھر تمہیں مطلب اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، انسان کی مطلب جو ہے تخلیق کا انداز کیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں انسانوں کو معلوم ہو جائے گا اور خدا تک رسائی اس کے لیے آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو سورہ روم ہی کے مطلب جو ہے اس رکوع کے اختتام پر مجھے اور آپ کو جو ہے 27 آیت مطلب جو ہے یوں میسر آتی ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کے بندے ہیں، وہ سب کے سب اسی کے تابع و فرمان ہیں، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمان اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اس کا مطالعہ آپ نے کئی بار کیا ہوگا مگر کبھی آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا ہوگا۔ آئیے تھوڑا سا مطلب جو ہے ٹھہر کر ذرا ہم اس سلسلے میں غور کر کے دیکھیں۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी मौजूद है सब इसी के बंदे हैं। यानी मतलब जो है पहली बार मर्तबा पैदा करना और इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं थी, सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं। आखिर तुम्हें कैसे समझ लेते हो कि दोबारा पैदा नहीं किया जाएगा और ये मुश्किल का तरीन काम है। सामने कराम अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ मतलब जो है बात को बढ़ाते हुए कहता है कि लोगों आसमान ज़मीन में जो कुछ भी है सब इसी के बंदे हैं। बंदे किसको कहते हैं? बंदे ताबेदार को कहते हैं, बंदे कहते हैं इताअत शुआर को, बंदे कहते हैं बात को मानने वाले को, आका के गुलाम को मतलब जो है बंदे के नाम से याद किया जाता है। मैं और आप बहैसियत इंसान अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इसी तरह दुनिया की सारी मतलब जो है जो निज़ाम को मैं चला रहा हूँ वो सारे मेरे बंदे हैं। इसी वजह से मतलब जो है हाल ये है कि मतलब ज़िंदगी के सारे मतलब जो है इस निज़ाम को चलाने में सब मेरी इत्तबा कर रहे हैं। ज़रा गौर करके देखा जाए तो सूरज मतलब जो है वक्त पे निकलना उसी वक्त पे निकलता है, जब डूबना है उसी वक्त पे डूब जाता है और अपनी कशिश सकल को लेकर सबको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है और बाकायदा इस निज़ाम को चलाता चला जा रहा है। इसमें कभी वो कोताही नहीं करता, कभी आनाकानी नहीं करता, कभी पीछे नहीं हटता, कभी इनकारी नहीं होता। इसी तरह चांद को ले ले, कभी सितारों को देख के देखें, कभी मतलब जो है इन मतलब जो है ज़मीन पर उगने वाले इन दरख्तों को देख के ले लें। वो मतलब जो है कोई आम का दरख्त है, कोई मतलब जो है तरबूज की बेल है और कहें मतलब जो है फूलों की मतलब जो है क्यारियां हैं, इन सबको मतलब जो है गौर फिक्र करके देखें। कभी मतलब जो है वो अपने काम से मतलब जो है हटते नहीं है, इसमें कभी मतलब इनकारी होते नहीं है। आम का दरख्त मतलब जो है कभी मतलब जो है एक लख्त मतलब जो है सेब पैदा करना शुरू करते, ऐसा कभी नहीं होता। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी है वो सब मतलब जो है उसी के बंदे हैं, सब के सब उसी के ताबे फरमान है और वही है जो तख्लीक की इब्तदा करता है, फिर वही इसका इयादा करता है। ये इसके लिए आसान तरह काम है। इंसानों को बता रहा है कि क्या तुम अपनी ज़मीन में इस मतलब जो है चीज़ों पर गौर नहीं करते कि किस तरह से इंसानों को मैंने पैदा किया है और किस तरह से इन चीज़ों को पैदा किया है जो मेरी ताबेदारी करते हैं। तो तुम्हें क्या हो गया है जबकि तुम्हें हम रहनुमाई के लिए अंबिया कराम को भेजते हैं और तुम्हारी रहनुमाई के लिए किताबें भेजते हैं, तुम्हारी रहनुमाई के लिए आंखों को मतलब जो है बसारत अता करते हैं, तुम्हारे लिए मतलब जो है कानों की समाअतों को मतलब जो है तुम्हारे हवाले किए हैं, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, अच्छी चीज़ें सुनवाते हैं, सारी मतलब तजुर्बात की ज़िंदगी से गुजारते हैं, फिर भी तुम भटकते चले जा रहे हो। क्या तुम नहीं देखते कि हम ही पैदा करने वाले हैं और हम ही मतलब इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मतलब इसका खालिक है और इसी ने ही इस दुनिया में इसको पैदा किया है और इसका अंजाम भी जो है वो या तो खैर या बद की शक्ल में उसे मतलब जो है उसके मंजिल तक अंजाम तक उसे ज़रूर लेकर उसे पहुंच जाएगा। सामने इकराम चलिए और थोड़ा सा मतलब जो है घूम फिर कर हम सूरह रूम ही की तरफ मतलब जो है सैर करें तो मुझे और आपको वहाँ मतलब जो है जो नज़र आता है वो है सूरे रूम ही की आयत नंबर 52 से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें मुखातिब करता है। 52 में 52 और 53 इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान करता है, आइए ज़रा गौर करके देखें। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, न इन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीठ फेरे चले जा रहे हैं, और न तुम अंधों को इनकी गुमराही से निकाल कर राह राज दिखा सकते हो। तुम तो सिर्फ इन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं और सर तस्लीम खम कर देते हैं। सामने इकराम ये आयत आपने और मैंने कई बार इसको पढ़ी है, मगर मतलब जो है इसका मतलब जो है ज़रा वो हसीन अंदाज देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी बेहतरीन बात मतलब जो है हमें आसानी सहल अंदाज में इसने समझा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होके बेहतर अंदाज में यूँ मुखातिब फरमाया कि तुम मुर्दों को सुना नहीं सकते, बहरों को सुना नहीं सकते, पीठ फेर कर चले जाने वाले शख्स को मतलब जो है सुना नहीं सकते, और ना ही मतलब जो है अंधों को मतलब जो है इसे रास्ता दिखा सकते हो, बल्कि दिखा सकते हो वो लोग जो आंखों वाले होते हैं, सुनना चाहने वाले होते हैं और मतलब जो है हमारी बात पर यकीन करने वाले होते हैं। वैसे लोगों को रास्ता मतलब जो है दिखाना हमारे लिए आसान से आसान होता है। इसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर मतलब जो है वाज़े अंदाज में यहाँ सही बात इंसानों तक पहुँचाई। यहाँ मर्दों से मुराद वो लोग हैं
جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جن کے اندر اخلاقی زندگی کی رمق بھی مطلب جو ہے باقی نہیں رہی، جن کی بندگی نفس اور ضد ہر درمی نے ان کی صلاحیتوں ہی کا خاتمہ کر دیا ہے، جو انسان کو حق بات سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل مطلب جو ہے بناتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں بہروں کا استعمال کیا گیا۔ بہروں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں ایسے قفل چڑھا رکھے ہیں کہ سب کچھ سن کر بھی وہ کچھ نہیں سنتے۔ پھر جب ایسے لوگوں کو یہ کوشش بھی کرے کہ دعوت حق کی آواز سرے سے ان کے کانوں میں پڑھنے نہ پائے تو اور دائی کی شکل مطلب جو ہے دیکھتے ہو دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز کیا سنائے اور کیسے سنائے گا۔ یہاں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اندھوں کو بھی مطلب جو ہے ہاتھ پکڑ کر انہیں ساری عمر راہ راست پر چلایا نہیں جا سکتا، وہ تو راہ راست کی طرف رہنمائی ہی کر سکتا ہے، مگر جن لوگوں کی جو ہے وہ آنکھیں ہی پھوٹ گئی ہوں یا جو اندھے ہی بن گئے ہوں، جو راہ مطلب جو ہے تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے، جو مطلب جو ہے بیٹھ کر مطلب جو ہے دیواروں کے کندے بن گئے ہوں اور جنہیں وہ راستہ نظر ہی نہ آتا ہو، تو نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھانے کی کوشش کرنا ہمارے لیے مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے کام نہیں دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھوں پر مطلب جو ہے پردہ ڈال دیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بہترین پیرا میں انسانوں کو بتلایا کہ لوگوں، تمہارے لیے شرط اول ہے کہ آنکھوں کا کھلا رکھنا چاہیے اور کانوں کا کھلا رکھنا چاہیے، اور پھر مطلب جو ہے بات ماننے کی مطلب جو ہے طاقت رکھنا چاہیے۔ ویسے لوگ ہی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا مطلب جو ہے ایک سوئے ہوئے شخص کو مطلب جو ہے ہم اٹھانے، گھر میں بچوں کو مطلب جو سوئے ہوتے ہیں جو اٹھاتے رہتے ہیں مائیں، ان کا مطلب جو ہے تجربہ کر کے دیکھیں، جو مطلب جو ہے بچے اگر جاگی ہوئی حالت میں سوئے رہتے ہیں ان کا اٹھانا ناممکنات میں سے ہے، اور جو لوگ مطلب جو ہے واقعی نیند کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو اٹھانا، ان کو بیدار کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ یہ مثال اس مطلب آیت کے ذریعے سے انسانوں کو مطلب جو ہے بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سامعین کرام، اسی کو آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو اسی سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا، وہ جو کچھ مطلب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بہترین انداز میں مطلب جو ہے انسانوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے زندگی کی ابتدا کرنا اور اسے اس طرح مطلب جو ہے اسے بڑھاپے کے حدوں کو لے جانا، یہ مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے سرکل ہے جو اس معاشرے کے اندر چلتا ہوا ہر انسان اپنی آنکھوں سے اسے محسوس کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ ساری حالتیں اسی کی پیدا کرتے ہیں، یہ اسی کی مشیت پر موقوف ہے کہ جسے چاہے کمزور کر دے اور جس کو چاہے طاقتور بنا دے، اور جسے چاہے بچپن سے جوانی تک مطلب جو ہے پہنچا دے، اور جس کو چاہے وہ جو ہے وہ مرگ پر مطلب جو ہے بستر مرگ پر پہنچا دے، جسے چاہے لمبی عمر دے اور جسے چاہے تندرست اور توانا رکھے، اور جس کو چاہے شاندار جوانی کے بعد بڑھاپے میں اس کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر واہ دنیا میں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے مقام تک اللہ رب العالمین اسے بھی پہنچا دیتا ہے۔ انسان اپنی جگہ جس گھمنڈ میں چاہے مبتلا ہونا چاہے، مگر خدا کے قبضہ قدرت میں وہ اسی طرح بے بس ہے کہ جو حالت بھی خدا اس پر طاری کر دے اسے وہ اپنی کسی تدبیر سے اسے بدل نہیں سکتا۔ کیا ان تمام حالات کو ہم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا اس پر مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے سوچ و بچار نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ یہ خالق کائنات کیوں بنایا گیا ہے، یہ خالق کائنات مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ خالق کائنات کی مطلب جو ہے زندگی کا مطلب جو ہے کیا مقصد عظیم عطا کیا ہے؟ کیا یہ سوچ میرے اور آپ کے اندر ان مطلب جو ہے تجربات کے نتیجے میں مطلب جو ہے میسر نہیں آتی؟ ذرا مطلب جو ہے اپنے دلوں کا جائزہ لے کر مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ آئیے تھوڑا سا مطلب جو ہے اور مطلب جو ہے ان آیتوں میں گھومتے پھرتے ہوئے سیر کرتے ہوئے ذرا سورہ لقمان میں مطلب جو ہے ہم ذرا ٹھہر کر دیکھیں۔ وہاں سورہ لقمان آیت نمبر مطلب جو ہے 10 میں اللہ رب العالمین 10 اور 11 میں اللہ رب العالمین یوں بات کو ارشاد فرماتا ہے، جس نے آسمان کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر نہیں آئے، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلائے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگائی، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت کے اندر بہترین پیرائے میں انسانوں کو مطلب جو ہے فلکیات کی طرف اور زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے مختلف مطلب جو ہے چیزوں کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب
العالمین نے انسانوں کو صحیح رہنمائی کی طرف گامزن کیا ہے. یعنی یہاں پہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کا اصل مدعا یہ ہے کہ وہ ہے کہ تردید شرک اور توحید اللہ کی طرف مطلب جو ہے اس کو مخاطب کر کے لوگوں کی صحیح رہنمائی عطا کرتے ہوئے اس آیت کے ذریعے سے توحید حقانیت کی طرف لے جانا اس آیت کا مقصود ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے بہترین پیرائے میں مجھے اور آپ کو جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ خود دیکھ رہے ہیں وہ بغیر ستونوں کے اس آسمان کو دیکھیں کہ جہاں ہم نے اللہ رب العالمین نے اسے مطلب جو ہے بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے. دوسرا اس آیت یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ایسے ستون مطلب بنائے گئے ہیں جو مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے ہمیں نظر نہیں آتے. اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے بہترین پیرائے میں کس طرح مطلب جو ہے اس طرح سے سجا کر کھڑا کیے ہیں کہ اس آسمان کی طرف دیکھو, وہاں تمام عالم فلکیات مطلب جو ہے کس طرح ایک دوسرے کی گرد گھوم رہے ہیں, کسی سے نہ ٹکراتے ہیں نہ کسی میں مطلب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, بلکہ وہ اپنے مطلب جو ہے محور کی طرف بغیر کسی مطلب جو ہے گڑبڑ کے وہ برابر مطلب جو ہے گردش میں آئے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے انسانی زندگی کی بقا کا سامان ہوتا ہے, اسی وجہ سے ان کے لیے مطلب جو ہے زندگی کی ساری آسائشیں اسی کے ذریعے سے تو یہ کام انجام دیتا ہے کہ زمین کا جو فصل ہے اس کا اگ آنا, یا پھر مطلب جو ہے مردوں کا اس زمین پہ مدفون ہونے کے بعد وہ مٹی ہو جانا, پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین آسمان سے پانی کو مطلب جو ہے سیو کر لینا, وہاں سے مطلب جو ہے وقت ضرورت اس کو بارشوں کے ذریعے سے انسانوں کی طرف بھیج دینا اور اس کے ذریعے سے انہیں مطلب جو ہے وہ چیزیں عطا کرنا. یہ ساری چیزیں تو اللہ رب العالمین نے اسے مطلب جو ہے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین ان تمام مطلب جو ہے باتوں کو کہنے کے بعد کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. سامعین کرام, جو لوگ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی دوسرے کی تخلیق کی کوئی نشانی وہی نہیں نشاندہی نہیں کر سکتے اور نہ ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے پاس کوئی مطلب جو ہے ایسا ذریعہ نہیں ہے جسے مطلب اللہ رب العالمین نے جو یہ پیدا کرنے والی جو باتیں ہیں ایسی کوئی چیز مطلب جو ہے کسی غیر اللہ نے پیدا نہیں کی اور نہ کوئی اس میں اس کو خلقت میں ان کا مطلب جو ہے ساجی ہو سکتا ہے. سامعین کرام, ان کا غیر خالق ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانا اور اس کے آگے سر تسلیم جھکا دینا اور اس سے دعائیں مانگنا اور حاجتیں طلب کرنا بجز اس کے سے صحیح بے عقلی ہے یا نہیں ہے, یہ سوال مطلب جو ہے میرے اور آپ کے درمیان ہے. ذرا سوچتے رہیے ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اور کوئی دوسری تعبیر اس کے لیے احمقانہ فعل کی نہیں کی جا سکتی کہ جب تک کہ کوئی شخص بالکل ہی نہ بہک گیا ہو اس سے اتنی بڑی حماقت کیسے سرزد ہو سکتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہاں ہمارے سامنے وہ خود اپنے معبودوں کے غیر خالق ہونے اور صرف اللہ ہی کے خالق ہونے کا اعتراف کرتے ہیں, پھر بھی انہیں معبود ماننے پر مصر ہیں. کسی کے بھیجے ہوئے ذرہ برابر بھی عقل ہو تو وہ لا محالہ یہ سوچے گا کہ وہ کس چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے, اور کسی کا زمین اور آسمان کے کسی شے کی تخلیق میں براہ نام بھی کوئی حصہ نہیں ہے. اور آخر کیوں ہمارا معبود ہو, کیوں مطلب جو ہے ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں؟ کیا ان کے قدم بوسی اور آستانہ بوسی کرتے ہوئے ہم پھریں؟ کیا طاقت اس کے لیے پاس ہے کہ وہ ہماری فریاد رسی اور حاجت روائی کر سکے؟ بالغرض ذرا سوچنے کا یہ مقام ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہو اور اس کے جواب میں وہ خود کیا کاروائی کر سکتا ہے, جبکہ وہ کچھ بنانے کے اختیار رکھتا ہی نہیں ہے. بگڑی تو وہی بنائے گا جو کچھ بنا سکتا ہے, وہ بنا سکتا ہو, نہ کہ وہ جو خود نہ بنا سکتا ہو. سامعین کرام, یہ مطلب آیتیں, یہ مطلب جو ہے انداز مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر مطلب جو ہے ہم بھٹکائے کہاں جا رہے ہیں, آخر ہم پھرائے کہاں جا رہے ہیں. اگر آخر ہماری سوچوں کا مطلب جو ہے اس طرح کا گھوم جانا, گمراہ ہو جانا, بھٹک جانا آخر کیا معنی رکھتا ہے. انسانوں کو مطلب جو ہے یہ آیتیں مختلف انداز میں ہمارے سامنے آتی ہیں اور مختلف انداز میں اللہ رب العالمین مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے پیرائے میں سمجھاتا ہے. انسان کی تخلیق کے سلسلے میں غور کرنے کے سلسلے میں, کشتیوں کا سمندر میں مطلب جو ہے چلنے کے سلسلے میں, آسمان کی طرف ہمارا مطلب جو ہے پرندوں کو اڑنے کی شکل میں, مختلف مطلب جو ہے ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے. اور جہاں مصیبتیں ہم پر آ جاتی ہے اور جہاں کوئی ہمارا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہوتا تو اس وقت ہماری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر, ساری مطلب جو ہے خواہشوں کو, یعنی ہمارا نفس کا جو پجاری مطلب جو ہے خدا ہے اس کو بھی چھوڑ کر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ
اس کی طرف بھی مطلب جو ہے اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس طرف بھی مطلب جو ہے غور کر کے دیکھیں جہاں تمہاری مطلب جو ہے خود فطرت انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ ایک خدا کی طرف رجوع ہو جائے، تو پھر تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، کہاں پھرائے جا رہے ہو، کیوں مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر اس طرح برائیوں کو لا رہے ہو اور فساد فی الارض رونما کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین بار بار مطلب جو ہے مخاطب کرتے ہوئے ہمیں مطلب جو ہے جھنجھوڑتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ لقمان کا اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو سورہ لقمان آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین یوں مخاطب کرتا ہے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس حال میں اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو تو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر اللہ نے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بہترین پیرائے میں انسانوں کو سمجھا دیا کہ لوگو ہم نے زمین اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں مسخر کر دینے والی بات ہے تو اس سلسلے میں اگر غور کر کے دیکھا جائے تو مسخر کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو تابع کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں ہے کہ جس طرح چاہے اس کا تصرف کرے یا اس کا استعمال کرے جس طرح چاہے۔ اور دوسرا مطلب جو ہے اس آیت کا نکال کر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے کیسے اس کا ضابطے کا اس کا پابند بنا دیا گیا ہے جس کی بدل وہ اس شخص کے لیے نافع ہو سکتا ہے، اس کے مفاد کی خدمت کر سکتا ہے، اور زمین اور آسمان کی تمام چیزیں کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک معنی میں مسخر بھی کیا ہوا ہے اور دوسرے معنی میں اسے اس ضابطے کا مضبوط میں مطلب جو ہے اس میں ضابطے کا پابند بھی بنایا ہے۔ اگر مثلا دیکھا جائے تو ہمارے لیے پانی، ہوا، آگ اور نباتات اور معدنیات اور مویشی یہ بے شمار مطلب جو ہے چیزیں ہیں جس میں اختیار انسانوں کا ہے، جس طرح اسے چاہے استعمال کرے اور جس طرح چاہے اسے برتے۔ رہ گیا مطلب جو ہے دوسرا، یہ ہے ہمارے چاند، سورج، ستارے، ہمارے نباتات کا زمین سے اگنا اور اس کا مطلب جو ہے زمین میں ڈالنا، یہ تمام مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے انسانوں کا مطلب جو ہے انسانوں کا پابند بنایا ہوا ہے ضابطے کے ساتھ۔ اس میں انسان کی کوئی اپنی مطلب جو ہے طاقت نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس کو وہ مطلب جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اسے چلا سکے، نہ ہی مطلب جو ہے اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کو برت سکے۔ سامعین کرام، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ ہم نے کھلی کھلی چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ سامعین کرام، کھلی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی طرح محسوس ہوتی ہیں، یا وہ جو اس کے علم میں ہیں۔ چھپی ہوئی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں جنہیں انسان نہ جانتا ہے نہ محسوس کرتا ہے، بے حد و حساب مطلب چیزیں ہیں جو انسان کے اپنے جسم میں اور اس کے باہر دنیا میں اس کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، مگر اللہ رب العالمین نے ایسی بہت ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں مگر انسانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کے خالق نے ان کی حفاظت کے لیے، اس کے رزق رسانی کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے، اس کی فلاح کے لیے کیا کیا سر و سامان فراہم کر رکھے ہیں۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں انسان کی تحقیق کے نتیجے میں جتنے قدم آگے بڑھتا انسان چلا جا رہا ہے، اس کے سامنے خدا کی بہت ساری وہ نعمتیں بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہیں جو پہلے سے بالکل مخفی تھیں، اور آج تک جن مطلب جو ہے نعمتوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے وہ ان نعمتوں کے مقابلے میں در حقیقت کسی شمار میں نہیں ہے، جس میں سے اب تک کا پردہ جتنا اٹھایا گیا ہے وہ بالکل مطلب جو ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ سامعین کرام، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا یہ حال ہے کہ انسانوں کا وہ مطلب جو ہے اس بارے میں جھگڑتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، یعنی ان کے مسائل میں جھگڑے اور بحثیں کرتا ہے، مثلا اللہ ہے یا نہیں ہے، اور اسے مطلب جو ہے کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے، اس سلسلے میں انسان جھگڑتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، اکیلا وہی خدا تو ہے جو دوسرا خدا بھی ہیں جن کی صفات کیا ہیں اور کیسی ہیں اور اپنے مخلوقات میں اس کے تعلق کے کیا نوعیت ہے وغیرہ، اس سلسلے میں یہ جھگڑا کرتا رہتا ہے، جبکہ اس سلسلے میں اسے کوئی معلومات نہیں ہے، اور جو بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے وہ دلائل علل ٹپو قسم کی ہے، نہ کوئی اتھینٹسٹی اس کے اندر موجود ہے، نہ کوئی بات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے
ایسے ہی جھگڑتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد بہترین پیرا میں اللہ رب العالمین نے بات کو سمجھایا کہ بغیر کہ وہ علم کے یا ہدایت کے کوئی روشنی دکھانے والی یہ کتاب اس کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آؤ، جب ان کو بلایا جاتا ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب ان کو تبشیر کی جاتی ہے، جب ان کو تشریح کی جاتی ہے، تو ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ ان کو بلا رہا ہو. بہترین مثال میں اللہ رب العالمین انسانوں کی مطلب جو ہے وہ انداز کو مطلب جو ہے زیر بحث لایا ہے جو اس معاشرے میں مجھے اور آپ کو دیکھا جاتا ہے. ہم بلاتے ہیں، مختلف طریقے سے بلاتے ہیں، مختلف پیرائے میں ڈھال کے بلاتے ہیں، مگر انسانی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کی کسی بھی مشاغل کے سلسلے میں اگر ان کو بلایا جائے تو کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے، مگر مطلب جو ہے اللہ کے دین کے خاطر، ذکر کی خاطر بلایا جائے تو ہمیشہ مطلب جو ہے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے. اس صدا کے ساتھ انسانوں کے مختلف بہانے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو ہے جو تم مطلب جو ہے انسانوں کا حال یہ ہے کہ تم اسی سلسلے میں جھگڑتے رہتے ہو، اور اسی سلسلے میں تمہارا حال مطلب جو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ علل ٹپو مطلب قسم کے مطلب جو ہے تمہارے باپ دادا قسم کے وہ مطلب جو ہے طریقہ کار تھے جنہوں نے جو ہے تمہیں چھوڑ کر گئے اور اسی پر تم چلتے ہو. ہر شخص، ہر خاندان، ہر قوم کے باپ دادا کا حق پر ہونا کچھ ضروری نہیں ہے. محض بات کے طریقہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، ہرگز اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ یہ حق بھی ہے. کوئی عقل مند آدمی یہ نادانی کی حرکت نہیں کر سکتا. اگر اس کے باپ دادا گمراہ رہے ہوں تو وہ بھی آنکھیں بند کر کے انہی کی راہ پر چلے اور کبھی یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے وہ راہ کدھر مطلب جو ہے بھٹکتا چلا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخری حصے میں کہتا ہے کہ خواہ شیطان ان کو بھڑکتی بھی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو، کیا تم اندھے مطلب جو ہے بہرے گونگے بن کر اس کے پیچھے چلو گے اور اپنے آپ کو مطلب جو ہے جہنم کا ایندھن بنا لو گے؟ سوچو تو صحیح، یہ مثال تمہارے سامنے موجود ہے. اپنا تجزیہ کرتے رہیے. چلیے آگے کی طرف ہم سفر سے شروع کریں. وہاں ہے سورہ لقمان. سورہ لقمان کی 22 اور سے لے کر 24 تک کی آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے بہترین پیرا میں ان مثالوں کو سامنے رکھنے کے بعد انسانوں کی عقل کو اپیل کرتے ہوئے ان کو صحیح رہنمائی کی طرف گامزن کرنے میں کیا طریقہ ہو سکتا ہے وہ مطلب جو ہے اس میں بہترین پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے اور ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. سامعین اکرام، بہترین پیرائے میں انسانوں کی مطلب جو ہے اس کارکردگی کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین نے فیصلے مطلب جو ہے اس میں عطا کیے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، اپنی کوئی چیز اس کی بندگی سے مستثنا کر کے نہ رکھے، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دے اور اسی کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی زندگی کا قانون بنائے. یہی کامیاب عملاً نیک لوگ ہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو مطلب جو ہے ہوا اپنے آپ کو سپرد کرنے کا اعلان کرے مگر عملاً وہ رویہ اختیار نہ کرے جو اللہ کے ایک مطیع اور فرمان بندے کا ہونا چاہیے. تو یہ رویہ انسانوں کے لیے گمراہ کن مطلب جو ہے راہ ہے. اسی کی طرف آگے بات بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو قابل سہارا مطلب جو ہے تھام لیا والا جو اس میں آیت میں کہا گیا ہے، اس میں بات کہی گئی کہ اس بات کا کوئی خطرہ کہ اسے غلط رہنمائی ملے گی، نہ اس بات کا کوئی اندیشہ کہ خدا کی بندگی کہ کر کے اس کا انجام خراب ہوگا. یہ مطلب جو ہے نہ سمجھو، بلکہ مطلب جو ہے اس پر اتباع کرو. پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے کیسے راہوں کو کھولتا ہے اور کس طرح سے مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک تمہارے لیے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پہنچاتا ہے. سامعین کرام، اس آیت قرآن مجید کے ان مطلب جو ہے آیتوں میں خطاب مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص تمہاری بات ماننے سے انکار کرتا ہے وہ اپنے نزدیک تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کو رد کر کے اور کفر پر اصرار کر کے تمہیں مطلب جو ہے کوئی نقصان پہنچایا ہے اور بہترین مطلب جو ہے تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنا ہے. لیکن دراصل اس نے جو رک کر اپنے آپ کو زیگ کر کے اپنے آپ کو پہنچائی ہے، اس نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم اپنا کچھ بگاڑا ہے. اگر وہ نہیں مانتا تو تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے ہم لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا وہ مقام ہے، کیونکہ پیغام دینا، پیغام رسانی کے لیے
لیے رہنمائی کی مختلف ہدایات لے کر پہنچنا اور اس کے لیے عملاً مطلب جو ہے کر کے دکھانا، یہ وقت کے رسولوں کا مطلب جو ہے تقاضا تھا، انہوں نے کام کر کے دکھایا۔ رہ گئے وہ لوگ جو ان باتوں کو مطلب جو ہے سننے، جاننے، دیکھنے کے باوجود اگر عملہ پیرا نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو مطلب جو ہے سمجھانا بیکار ہے، اور اس کے لیے مطلب جو ہے تمہارے لیے کوئی مطلب جو ہے تمہارا نہیں بگاڑ رہے، بلکہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ذرا مطلب جو ہے سورہ سجدہ کی آیات کی طرف چلے، جہاں اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کے لیے کیا مطلب جو ہے بات رکھی ہے، جہاں سورہ سجدہ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ اس سے پہلے کئی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ سامعین کرام، یہ آیت کو ذرا سا دل میں محسوس کر کے دیکھیے کہ اس آیت کے اندر کیا چیز بتائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس طرح مطلب جو ہے اس میں بہترین پیرائے میں ڈھال کر بات کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ سامعین کرام، یہ تاریخ کے مسلسل جو تجربات ہیں، اس پر ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے قوموں کو، ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو وہاں پر لے آیا۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ذرا غور کر کے دیکھیں، جس گھروں میں ہم رہتے ہیں وہ گھر ہمارے باپ دادا پڑ دادا کا مطلب جو ہے گھر تھا، وہ اپنے گھروں میں اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی زندگیوں میں بڑے عروج کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، مگر ان کا خاتمہ ہو گیا تو وہاں کچھ بھی ان کا تو باقی نہیں ہے، وہ تو مطلب جو ہے دوسرے لوگوں کی طرف گھر چلا گیا ہے۔ آج مطلب جو ہے آج ہم جس گھروں میں موجود ہیں وہی گھر ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، اگر ہم اس دنیا سے گزر جائیں تو یہی وہ گھر ہوں گے جس کے لیے میں اور آپ مطلب جو ہے اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، وہی مطلب جو ہے پیچھے اوروں کا، اپنے پیچھے وارثوں کا وہ گھر ہوگا جہاں پر ان کی زندگیاں ان کو وہاں پہ گزارنے کے لیے ان کو مطلب جو ہے کھڑا پائیں گے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاریخ کے واقعات مطلب جو ہے کیا تمہیں مطلب جو ہے مشاہدات نہیں دیتے کہ کتنی قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا اور جن کے رہنے کی جگہوں میں آج ہم چلتے پھرتے ہیں۔ سامعین کرام، کئی بستیاں ایسے ہیں، ان بستیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے، قوم ہود کا تذکرہ آیا ہے، قوم سمود کا تذکرہ آیا ہے، مختلف مطلب جو ہے قوموں کا تذکرہ کیا گیا، بنی اسرائیل کی مختلف مطلب جو ہے بستیوں کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ آج بھی وہ بستیاں اپنی تمام عبرت پذیری کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ کبھی ذرا سعودی عرب کا مطلب جو ہے ذرا سفر کر کے دیکھیں، وہاں آپ کو مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے تبوک کے وہ واقعہ زمین جہاں پر مطلب جو ہے سمود کی اور عاد کی مختلف مطلب جو ہے وہ نشانیاں آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ذرا مطلب جو ہے اس سے آگے بڑھ کر ہم مطلب جو ہے اردن کا سفر کر کے دیکھیں، وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے بحر مردار نظر آئے گا جہاں پر مطلب جو ہے قوم لوط رہا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا دھسا دیا کہ وہاں اس کی اتنی پانی کا یہ حال ہے کہ وہ کوئی چیز کو قبول ہی نہیں کرتی، ہر چیز کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہاں کہاں کیسی کیسی بستیوں کو مطلب جو ہے وہاں پہ اٹھایا اور کس طرح سے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ تمام واقعات تمہارے لیے مطلب جو ہے عبرت پذیری کا مطلب جو ہے یہ عبرت نہیں دیتی؟ کیا تمہاری مطلب جو ہے چیزوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، اسی لیے بصیرت کی دعائیں کرنی چاہیے، اسی کے لیے سماعتوں کی بہتر مطلب جو ہے اس کی ہمیں مطلب جو ہے اللہ کے پاس دعائیں کرنے چاہیے، اسی کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف سوچنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور اس پر گامزن رہنے میں اپنا مطلب جو ہے بہترین کردار ادا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کے صفحات کو جب الٹ کر پڑھتے ہیں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ احزاب نظر آتا ہے، سورہ احزاب کی آیتیں جہاں مطلب جو ہے آیت نمبر 4 نظر آتی ہے، چھوٹی سی وہ آیت کا ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ کتنی مطلب جو ہے معنی خیز بات مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے آیت کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر رکھ کر انسانوں کو واضح انداز میں بات کو مطلب جو ہے پیش کرتا ہے۔ یعنی مطلب جو ہے کہا گیا کہ کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، ایک انسان بیک وقت سچا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایک انسان کوئی بد کردار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں کہ ایک دل کے اندر اخلاص ہو اور دوسرے میں خدا سے بے خوفی ہو، لہٰذا ایک وقت میں انسان کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، یا تو وہ مومن ہوگا یا تو منافق ہوگا، یا تو وہ کافر ہوگا یا تو یہ مسلم ہوگا، یا اگر تو ہم کسی مومن کو منافق کہہ
कह दो या मुनाफिक को मोमिन, तो इससे हकीकी नफ्से अम्मारी नहीं बदल सकती। इस शख्स की असल हैसियत लाजिमन एक ही रहेगी। इसके ज़रिए से मुझे और आपको अपने दिलों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि आया इस वक्त मेरे और आपका दिल कौन सा दिल है, क्योंकि एक दिल दो मतलब जो है चीज़ें जमा नहीं हो सकती। वहाँ हक होगा या फिर वहाँ पे बातिल होगा। वहाँ मतलब जो है हम क्या पहुँचाना चाहते हैं, अगर हक पहुँचाएं हमारा किरदार हक के मुताबिक होगा, अगर हमने सच्ची बात वहाँ पे पहुँचाई हमारा किरदार सच्चा होगा, अगर हमने सही मतलब हक्कानियत वहाँ पे पहुँचाई तो हमारे किरदार के अंदर वही हक्कानियत के साथ वो मंजर आम पर आ जाएगा। सामने इकराम, ये वो मंजर है जो अल्लाह ताला फरमाता है कि तो मुझे और आपको अपने दिलों का जायज़ा लेना चाहिए। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका बार बार मतलब जो है अपने सामने रखा करें, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि 3 औकात में अपने दिल का जायज़ा लो, नमाज पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, दीनी महफिलों में बैठे हुए। अगर इन 3 औकात में अपने पहलू में दिल न पाओ तो अल्लाह से जीते जागते दिल की तमन्ना किया करो। सामने इकराम, यही वो दिल है जिसका तस्करा इस कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहाँ 2 दिल नहीं है, एक ही दिल है, उसमें एक ही चीज़ जज्ब हो सकती है और एक ही किरदार वहाँ से बाहर आ सकता है। तो वहाँ कौन सा किरदार आप अपनाना चाहते हैं, वहाँ कौन सा किरदार समोना चाहते हैं, कौन से किरदार को बनाना चाहते हैं और इसे कैसे किरदार को मतलब बाहर ले आना चाहते हैं, ये इंसान की अपनी सोच, अपनी चाह, अपनी फिक्र है और अपना मतलब जो है किरदार है जिसके मुताबिक वो इसको अमल पैरा होकर वो बाहर ला सकता है। इसी वजह से कुरान मजीद की सूरह सबह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 51, 52 में मतलब जो है वाज़े अंदाज में यूं मतलब जो है फरमाया, काश तुम देखो इन्हें उस वक्त जबकि लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे और कहीं बचकर न जा सकेंगे बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। इस वक्त तो कहेंगे कि हम इन पर ईमान ले आए, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज़ कहाँ हाथ आ सकती है। इससे पहले कुफ्र कर चुके हैं और बिला तहक़ीक़ दूर दूर की कोड़ियाँ लाते रहे हैं। इस वक्त जिस चीज़ की ये तमन्ना कर रहे होंगे इससे महरूम कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पेश रो हम मुशर्रफ मतलब जो है महरूम हो चुके होंगे। ये बड़ी गुमराह कुन शक में पड़े हुए हैं। यहाँ मतलब जो है रुकू का इख्तिताम होता है। यहाँ पे मतलब जो है सूरह सबा आयत नंबर 52 से लेकर 54 तक की आयत हैं जो इन के साथ मुझे और आपको मुखातिब करती हैं वो मैदान अमल का मंजर, जहाँ इंसानों को मतलब जो है इतनी मतलब जो है गलतकारी या अच्छे मतलब जो है किरदार के साथ वहाँ पर ले जाकर मतलब जो है पटक दिया जाएगा। तो वहाँ इंसानों की ज़िंदगियों का जो हाल बताया गया, कहा कि इस वक्त कैसे घबराए हुए फिर रहे होंगे, कहाँ से मैं पास हो जाऊँ, कहाँ से मतलब जो है रसाई हासिल करूँ, किस रास्ते से मतलब जो है अंदर मतलब जो है बचाव का सामान कर लूँ, किसके पास से मतलब जो है अपनी शिफाअत का मतलब जो है परवाना लेने की कोशिश करूँ, कौन मेरी मदद करेगा। ये मैदान हशर का वो मंजर है जो यहाँ उसकी तस्वीर कशी की गई है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े अंदाज में फरमाया कि क़यामत के रोज़ हर मुजरिम इस तरह पकड़ा जाएगा गोया पकड़ने वाला करीब ही कहीं छुपा हुआ था, जरा इसने भागने की कोशिश की और फौरन धर लिया गया। इस तरह उन्हें पकड़ कर घसीट कर वहां पर लाकर वहां अल्लाह के सामने लाकर मतलब जो है खड़ा कर दिया जाएगा। इस वक्त मतलब जो है कहेंगे कि हम इन पर ईमान लाएं, यानी वहां इकरार करना शुरू कर देंगे, वहां मतलब जो है इस बात के मतलब जो है मानना शुरू कर देंगे कि अल्लाह वाहिद ला शरीक है, हम इसी की इत्तिबा करते हैं, इसी के मुताबिक मतलब जो है अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे और सारी जो बातें कुरान मजीद में बताई गई हैं वो सारी मतलब जो है अहकामात को उस वक्त तस्लीम करना शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला ने मतलब जो है बड़े अच्छे अंदाज में एक मानी खैज जुमले के साथ हमारे सामने इस आयत के अंदर बात रखी कि हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है। सामने इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ईमान लाने की जगह तो दुनिया थी, वहां से अब ये बहुत दूर निकल चुके हैं, वहां मियाद मुद्दत इख्तिताम पजीर हो गई है, टेस्टिंग वाला पेपर मतलब जो है नाकाम होकर बाहर निकल गया है और टेस्टिंग की मियाद भी खत्म हो चुकी है और आलम आखिरत में पहुंच जाने के बाद अब ये तौबा और इस्तगफार करना, अब ये ईमान ले आना, वहां से मतलब जो है भागने की कोशिश करना और वहां से बचाव का सामान करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वहां मतलब जो है हमें कोई मतलब जो है हमारी मतलब जो है सुनवाई नहीं होगी और ना हमें वहां बचाव का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इससे पहले कुफ्र कर चुके थे, बिला तहक़ीक़ दूर दूर की कोड़ियां लाते थे, यानी रसूल तालीमात रसूल और अहले ईमान पर तरह तरह के इल्जामात लगाते थे, आवाज़ें कसते थे, फिरक़े जस्त करते थे और कभी कहते थे कि ये शख्स शायर है और कभी कहते थे कि मजनून है, कभी तौहीद का मजाक उड़ाते थे और कभी मतलब जो है आखिरत की तकरीर को बातें मतलब छांटते थे, कभी अफसाना तराश को
کہتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ اس کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے، اور کبھی ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے تھے کہ محض اپنی نادانی کی وجہ سے رسول کے پیچھے چل رہے ہیں، اس وقت یہ رسول کی باتیں تھی رہ گئے۔ آج کے مطلب جو ہے اگر داعیان اسلام کی طرف جایا جائے تو وہاں مطلب جو ہے لوگ آنے سے منعیت کرتے ہیں، ان کے کردار میں مطلب جو ہے مختلف کیڑے مکوڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مختلف طریقے سے باتیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بہانہ بازیاں اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں دور دور کی کوڑیاں یہ لایا کرتے تھے اور وہاں سے بچاؤ کا سامان مطلب جو ہے اس وقت ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت جس کی تمنا کر رہے ہوں گے جس سے محروم کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح ان کے پیش رو بھی ان کو مطلب جو ہے مشرب محروم ہو چکے ہیں، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ در حقیقت شرک، دہریت اور انکار آخرت کے عقائد کا کوئی شخص بھی یقین کی بنا پر ان کا اختیار نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہے، یا خدائی کے اختیارات میں بہت سارے ہستیوں کو دخل حاصل ہے، یا آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ بس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس نے محض قیاس و گمان پر ایک عمارت کھڑی کر لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ شک انہیں سخت گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ سامعین کرام، انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا، انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا، انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا، حتیٰ کہ شک کو انہوں نے یقین کی طرح دلوں میں بٹھا لیا اور انبیاء کی کوئی بات نہیں مانی، اور اپنی زندگی کی پوری جو مہلت عمل تھی ایک غلط راستے میں کھپا دی، جس کے نتیجے میں وہ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ کر وہاں مطلب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ان باتوں کو مطلب جو ہے بیان کرنے کے بعد میرے اور آپ کے لیے آخری مطلب جو ہے حصے میں اگر ہم پہنچیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین یوں بات فرماتا ہے، کہتا ہے کہ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب چاہتا ہے۔ سامعین اکرام، بڑی بات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مطلب جو ہے کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہاں مطلب جو ہے تمہارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا عمل اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ مطلب جو ہے سمجھ رہا ہے اچھا مطلب جو ہے کر رہا ہے، یہ اس کی اپنی بے وقوفی ہے، اس کی اپنی بے عقلی ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے اسے عقل عطا فرمائی ہے، اسے دیکھنے سننے والا بنایا ہوا ہے، اسے عالم فلکیات سے لے کر زمین کے ہر ذرے میں ہم نے اس کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں مطلب رکھی ہیں، حتیٰ کہ ہم قرآن مجید میں مختلف مثالوں کے پیرائے میں اس کو سمانے سمجھانے کا مطلب جو ہے پیرایا بھی اپنایا ہوا ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ اسے وقت ہی نہیں ہے، اسے مطلب جو ہے اتباع کا شوق ہی نہیں ہے، اس کی طرف بڑھنے کے جذبات ہی نہیں ہے، تو پھر مطلب جو ہے کیسے ممکن ہے کہ اسے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ سامعین اکرام، آج کی آیات جو اپنے اختتامی مطلب جو ہے مراحل پر پہنچ چکی ہیں، آج والی کلاس تمثیلات کے ساتھ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی کا کیا حال ہے، میری اور آپ کی زندگی کے اندر کیسے مراحل ہیں، کیا ہم نے مطلب جو ہے ایسا طریقہ اپنایا ہے کہ ہمیں اس راہ راست پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، کیا ہم اس کی وجہ سے انکاری مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے شعبوں میں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو یہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ مجھے اور آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، شعور دے رہا ہے، ابھار رہا ہے، اور یہ قرآن کا اس رمضان میں کھولنا مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھو، دیکھو تو صحیح تمہارے لیے کیا راہیں موجود ہیں، کیا مطلب مثالوں کے ذریعے تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اس پر غور کر کے تو دیکھ لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری رہنمائی ہے، اسی میں تمہارا مطلب جو ہے روڈ میپ ہے، اور اسی میں تمہاری منزل مقصود مطلب جو ہے پوشیدہ ہے، اسی میں تم کامیابی کے ساتھ چلو گے تو منزل مقصود تک کامیاب پہنچو گے، اور اگر اس میں تھوڑی سی گڑبڑ کرو گے اور اگر اس میں لاپرواہی کرو گے، اس میں مطلب جو ہے بقیدی کرو گے تو پھر مطلب جو ہے تمہارا انجام اختتام بدبر ہوگا۔ سوچئے، غور و فکر کرتے رہیے، ان مثالوں کو قرآن میں جہاں جہاں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر ناظرے کے ساتھ اس ترجمے میں ان مثالوں کو آیت نمبر کے ساتھ جو آپ کو میں بتا چکی ہوں، ان آیتوں کو سامنے رکھ کر ہر ترجمے کے ساتھ اس کو لے کر پڑھیے، چاہے کسی نے بھی ترجمہ کیا ہو، تھوڑا سا فرق ہوگا مگر مثالیں وہی ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ ان مثالوں کو دیکھیے، پڑھیے، غور و فکر کیجئے، اور پھر مطلب جو ہے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے وہی بات کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، وقت کہاں ہے، کدھر ہے، اور کہاں مطلب جو ہے گھسیٹ کر ہمیں بلا لیا جائے گا
کا ہمیں نہیں معلوم. اس سے پہلے اپنی اصلاح شرط اول ہے, اس سے پہلے بیداری شرط اول ہے, اس سے پہلے مطلب جو ہے اٹھ کھڑا ہونا اور جہد کرنا ہماری کامیابی کا ضامن ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, شعوری زندگی عطا فرمائے, عقلوں کو صحیح شعور عطا فرمائے, تاکہ وہ سوچنے پر مطلب جو ہے تیار ہو جائے, دل کے اندر جذب کی کیفیت عطا فرمائے جس میں بہترین جذب ہونے والی مطلب جو ہے اس کے اندر حالات پیدا ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.